بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل اعمال پر اعتراضات کا سلسلہ شروع تھا، تو بہت سارے اعتراضات نقل بھی کیے، اس کے جواب بھی دیے۔ آج ایک اور اعتراض آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں فضائل اعمال پر کہ فضائل اعمال کے اندر ضعیف احادیث ہیں، تو اس لیے فضائل اعمال ہو یا فضائل صدقات ہو، ان میں ضعیف روایات ہے، اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے یا ہم اس کو نہیں لیتے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کتاب کا نام دیکھے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اس کتاب کا نام کیا ہے؟ فضائل اعمال یا فضائل صدقات، فضائل درود، فضائل ذکر، یہ فضائل ہے۔ اور فضائل کے اندر یہ جو روایات ہے کیا کہتے ہیں، ضعیف روایات فضائل کے اندر چل جاتے ہیں، اور وہ اس کے اندر معتبر ہے، اور یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ بے شک ضعیف روایات تو، لیکن فضائل میں اس کا اعتبار ہے۔ میں اس پر آپ کو حوالے ذکر کروں گا، لیکن ان حوالوں سے پہلے دو باتیں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ضعیف حدیث کا کیا حکم ہے؟ کیا ضعیف حدیث کو نہیں لیں گے؟ کہتے ہیں ضعیف حدیث جو ہے وہ تو آپ دیکھیں صحیح بخاری، صحیح مسلم کے علاوہ، مثال کے طور پر یہ تو چلو صحیح ہے، صحیحین ان کو کہتے ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی احادیث کی کتابیں ہیں، چاہے ابو داود، نسائی، ابن ماجہ، ترمذی ہو یا نسائی ہو، یا اس کے علاوہ دیگر جو کتب ہیں ان ستہ سے ہٹ کر، ان روایات میں دیکھیں تو سارے کے سارے صحیح حدیث موجود نہیں ہیں۔ ان میں ضعیف احادیث بھی آپ کو ملیں گے اور مختلف احادیث آپ کو ملیں گے۔ تو ضعیف، سوال یہ ہے کہ پھر ان ضعیف احادیث کا کیا حل ہے؟ محدثین نے کیوں لکھے ہے؟ اور آج تک اتنا عرصہ گزر گیا، زمانہ گزر گیا، کیوں نہیں کوئی ان احادیث کو نکالتا اگر یہ کسی کام کے نہیں ہے؟ اس لیے یہ جو تصور بنا ہوا ہے کہ ضعیف حدیث وہ کسی کام کی نہیں ہوتی ہے، یہ بہت غلط ذہنیت ہے۔ احادیث کا بہت سارے درجات ہیں، مختلف درجات ہیں، محدثین نے لکھے ہیں۔ کم از کم جو ضعیف احادیث ہے ان کی حیثیت اگر آپ نے دیکھنی ہے تو مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ، انہوں نے جو کتاب لکھی تقلید کے حوالے سے، تقلید کی شرعی حیثیت، اس میں آخر میں آپ دیکھیں تقریباً انہوں نے 8 یا 9 اس طرح سے قسمیں ذکر کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ حکم بھی انہوں نے ذکر کیا کہ کون سی حدیث جو ضعیف ہو وہ کس درجے کی حدیث ضعیف ہوتی ہے، اور کون کون سی ہوتی ہے، اور ان کا کیا حکم ہے، کون سا لینا ہے، کون سا نہیں لینا، اور کس کو کب لینا ہے۔ یہ ساری تقسیمات تقریباً انہوں نے ذکر کی ہے، وہ آپ دیکھ لیں، آپ کو اس کا بھی پتہ چل جائے گا۔ لیکن ایک الزامی جواب تو یہ بھی ہے کہ اگر فضائل اعمال میں ضعیف احادیث موجود ہے، یہ تو دوسری کتابوں کے اندر بھی موجود ہے اور بڑی بڑی احادیث کی کتب میں بھی موجود ہے، تو پھر ان کا کیا کریں گے؟ یا اگر آپ کہتے ہیں کہ ان سے نکال دیا جائے، تو سوال یہ ہے کہ ان کتابوں سے کیوں نہیں نکالے جاتے، اور آج تک لوگوں نے کیوں نہیں اس سے نکالے؟ تو اس لیے یہ پہلے اگر آپ اس کا جواب دیں گے تو ہم انشاءاللہ اس کا بھی جواب دے دیں گے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو احادیث ہے، ضعیف احادیث، جیسے فضائل اعمال کے اندر شیخ زکریا رحمہ اللہ نے لکھے ہیں، اگر کسی حدیث کے ساتھ یہ بات لکھ دی جائے کہ بھئی یہ حدیث ضعیف ہے، تو پھر کیا بھلا کسی کو اشکال ہو سکتا ہے؟ کوئی اشکال نہیں ہے۔ تو چنانچہ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ، ان کی بصیرت اور ان کی حکمت آپ دیکھیں، یعنی وہ اتنے انصاف پسند اور انصاف پرست انسان ہے کہ انہوں نے تمام احادیث جتنے بھی، یعنی چند روایات یہ جو ضعیف آپ کو ملیں گے، یہ نہیں ہے کہ ضعیف حدیثیں نہیں ہیں، لیکن ضعیف احادیث فضائل کے اندر ہیں، میں اس کے حوالے آپ کو انشاءاللہ دوں گا۔ تو یہ جو فضائل کے حوالے سے انہوں نے ضعیف روایات لکھی ہے، یہ سارے نہیں ہیں، پوری کتاب ضعیف حدیث سے نہیں بھری ہے، بس بلکہ چند روایات ہیں وہ انہوں نے وہاں ذکر کی ہے۔ اور حکمت اور بصیرت کی بات یہ ہے کہ ساتھ عربی میں کوئی بھی حدیث ضعیف ہوگی تو ساتھ انہوں نے عربی میں اس کا حکم بھی لکھ دیا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ ایک بات تو یہ، اس لیے اس پر بھی ذرا نظر ڈالیں۔ دوسری بات یہ کہ شیخ صاحب کی حکمت آپ دیکھیں کہ انہوں نے عربی میں اس کے ساتھ لکھا ہے کہ بھئی یہ حدیث ضعیف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ جس کا کام اسی کو ساجے انہی کو ساجے، یعنی جس کا کام ہو وہ وہی کرے تو اچھا لگتا ہے۔ تو شیخ الحدیث رحمہ اللہ نے وہی کام کیا ہے کہ جو کام علماء کے متعلق تھا وہ علماء کے حوالے کیا، اور جو کام عام لوگوں کے متعلق تھا وہ عام لوگوں کے حوالے کیا۔ یہ جو فضائل کے حوالے سے بات آتی ہے، یعنی فن حدیث کے حوالے سے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، اس کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ وہ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں، اور نہ وہ اس چیز کی حقیقت کو معلوم کر سکتے ہیں، اس لیے عوام کو اس میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ تو شیخ صاحب نے بھی ان کو ان کاموں میں نہیں الجھایا کہ آپ فضائل کے اندر یہ دیکھو یہ حدیث ضعیف ہے، حدیث کے اندر
کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث صحیح ہے، اور یہ لو وہ لو، ان کا عوام سے کوئی تعلق نہیں، اور انہی چیزوں نے عوام کو تباہ کر دیا، کیونکہ یہ علماء سے متعلق چیزیں ہیں اور علماء اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے شیخ صاحب نے حدیث کے ساتھ آخر میں اگر ضعیف حدیث ہے تو عربی میں پوری ترتیب ذکر کی ہے کہ یہ حدیث، یعنی پورا جواب ذکر کیا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے اور اس وجہ سے ضعیف ہے۔ یہ کتنی زبردست بات ہے اور کتنی انصاف والی بات ہے۔ جیسے میں نے کہا ہے کہ حدیث وہ اگر ضعیف بھی ہو تو فضائل کے اندر معتبر ہے۔ اس کے حوالے سے، اس کے حوالے میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ چنانچہ مسلم شریف کے جو شارح ہیں امام نووی رحمہ اللہ، جو شافعی المسلک ہیں، شافعی مسلک کے بہت بڑے امام نووی رحمہ اللہ، انہوں نے اپنے یہی بات کہ فضائل کے اندر یہ بات معتبر ہے، لیکن انہوں نے ایک شرط لگائی ہے کہ جب تک موضوع حدیث نہ ہو، اور یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ موضوع حدیث وہ تو حدیث ہی نہیں ہوتی، لیکن جو ضعیف حدیث ہوتی ہے وہ فضائل کے اندر معتبر ہے۔ چنانچہ انہوں نے الاذکار صفحہ نمبر 7 پر یہ بات نقل کی ہے کہ قال العلماء من المحدثین والفقهاء وغیرهم يجوز ويستحب العمل في الفضائل والترغیب والترہیب بالحدیث الضعیف ما لم يكن موضوعا، کہ تمام محدثین اور فقہاء اور ان کے علاوہ علماء نے فرمایا ہے کہ ضعیف حدیث پر عمل کرنا یہ فضائل اور ترغیب اور ترہیب ان چیزوں میں جائز ہے۔ اور آگے کیا فرمایا، وَيَسْتَحِبُّ الْعَمل، مستحسن عمل ہے اور مستحب عمل ہے کہ انسان ان فضائل والے روایات کو لے اور ان پر عمل کرے، جب تک کہ وہ حدیث موضوع نہ ہو، ما لم يكن موضوعا، جب تک کہ وہ موضوع حدیث نہ ہو، یعنی من گھڑت حدیث نہ ہو۔ اچھا، یہ اصول انہوں نے ذکر کیا۔ یہی اصول ان کے علاوہ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے بھی ان کو ذکر کیا ہے موضوعات کبیر میں صفحہ نمبر 7 پر۔ اسی طرح امام حاکم رحمہ اللہ نے بھی مستدرک حاکم جلد 1 صفحہ 490 میں ذکر کیا۔ علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے القول البدیع صفحہ 196 پہ اس کو ذکر کیا، اور حافظ ابن تیمیہ حنبلی رحمہ اللہ نے بھی فتاوی، اپنے فتاوی مجموعۃ الفتاوی کے اندر جلد 1 صفحہ 39 پر اس کو ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے غیر مقلدین علماء بھی ایسے ہیں جنہوں نے اسی بات کو ذکر کی ہے۔ چنانچہ شیخ الکل میاں نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ، انہوں نے بھی فتاوی نظریہ جلد 1 صفحہ 265 کے اندر یہ بات نقل کی ہے۔ نواب صدیق حسن خان صاحب نے دلیل الطالب علی المطالب میں صفحہ 999 پہ ذکر کیا۔ اچھا، مولانا ثناء اللہ مرتصری نے انہوں نے اخبار الحدیث اس میں ذکر کیا۔ حافظ محمد لکھنوی رحمہ اللہ نے احوال الآخر میں ذکر کیا، اور آخر میں مولانا عبداللہ روپڑی صاحب رحمہ اللہ، انہوں نے بھی فتاوی الحدیث جلد 2 صفحہ 473 پہ ذکر کیا۔ اچھا، اس لیے یہ بات چونکہ مسلمہ ہے کہ بھئی فضائل کے اندر معتبر ہے، اس لیے شیخ صاحب کا کوئی اعتراض نہیں بنتا۔ آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ مصنف رحمہ اللہ نے جہاں حدیث کے ساتھ حوالے ذکر کیے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یعنی حکم ذکر کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ اسی فضائل نماز آپ کھولیں اور بالکل آخر میں جائیں جہاں یہ رسالہ ختم ہوتا ہے، اس کے بعد علم الفضائل ذکر شروع ہوتا ہے، اس سے تھوڑا پہلے جہاں انہوں نے اختتامی کلمات ذکر کی عربی میں، اس عربی سے پہلے یہ ایک عبارت ہے، یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، یہ عبارت انہوں نے ذکر کی ہے کہ اخیر میں اس امر پر تنبیہ بھی ضروری ہے کہ حضرات محدثین رضی اللہ عنہم اجمعین کے نزدیک فضائل کی روایات میں توسع ہے، یعنی اس کے اندر وسعت بہت ہے، اور معمولی ضعف یہ قابل تسامح ہے۔ باقی صوفیاء کرام رحمہ اللہ کے واقعات یہ تو تاریخی حیثیت رکھتے ہی ہیں، اور ظاہر ہے کہ تاریخ کا درجہ حدیث کے درجے سے کم ہے۔ تو یہ بات جب انہوں نے ذکر کر دی ہے تو پھر اس طرح کے اعتراض کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح بات سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير۔